السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے قرآن کو سمجھ رہا اور عمل کر رہا آسان فرما دے، آمین۔ پیارے بچوں، اب تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات پہ مسلمانوں کا ذکر تھا، آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 8 سے ہم تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ منافقوں کا ہے۔ بچوں، ہم نے منافقوں کی برائیوں کو اس لیے بھی جانا ہے، خود کو جان سکیں کہ کہیں ہم میں خدا نخواستہ منافقوں والی کوئی برائی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی منافقوں والی برائیاں اپنے اندر رکھتے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب انشاءاللہ منافقوں میں پائے جانے والی ہر برائی کو ہم نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے، لیکن بچوں فکر نہ کیجئے، ہم اس کو اپنے اندر سے نکال کر دور پھینک دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ بچوں، ہم نے آیت نمبر 8 میں دیکھا تھا منافق زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم تو کہیں ایسا نہیں کرتے، مجھے امید ہے آپ بالکل ایسا نہیں کرتے۔ بچوں، ہم نے آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا منافق دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ کبھی چال نہیں چلنی، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ جی بچوں، آیت نمبر 10 میں تھا منافق جھوٹ بولتا ہے اس لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ پیارے بچوں، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور مجھے معلوم ہے آپ اب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صدیقین میں یعنی سچ بولنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں جانتے ہیں آج کی آیت میں منافقوں کی کس برائی کا ذکر ہے۔ آپ کو بھی میری طرح تجسس ہو رہا ہے؟ چلے جانتے ہیں، تاکہ ہم اس برائی کو بھی اپنے اندر سے فوراً نکال دیں، تاکہ ہم منافقوں کی طرح جہنم کے نچلے گڑھے میں نہ جا سکیں۔ آئیے پہلے آیت نمبر 11 کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو لا نہ تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک، نحن ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ترجمہ ہے جب کبھی منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے جانتے ہیں منافقین کا فساد کیا تھا۔ فساد ان کے معنی ہوتے ہیں خرابی اور تباہی۔ منافقین کا فساد یہ تھا
کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہوتا ہے، جو کہ ماشاءاللہ آپ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک حدیث ایک کہانی بھی سنتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ جی بچوں، منافقین قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، انہیں نہیں مانتے تھے، اس لیے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، ان کے دل میں کفر تھا، منافقت تھی۔ اور بچوں، وہ جھوٹ موٹ کا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے زبان سے، لیکن ان کے دل میں تو ایمان نہیں تھا، یہ بھی فساد تھا۔ اور اس طرح بچوں وہ جھوٹ بول کر مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دھوکہ دینا بھی فساد ہوتا ہے۔ جی بچوں، آیت نمبر 10 میں تھا وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا، اور فساد ہوتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان کے دشمن تھے، یہ بھی فساد ہوتا ہے۔ جب جنگ پر جانے کو کہا جاتا نا تو انکار کر دیتے تھے، یہ بھی فساد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا جائے۔ فساد نہ کرو جب یہ ان کو کہا جاتا تو جواب دیتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور کس کو اصلاح کہتے تھے؟ ان کو حکم ہوتا تھا جنگ کرو مکہ والوں سے، تو کہتے تھے نہیں جنگ نہیں کرو ان کے ساتھ، تو مل جل کر رہو، صلح کر لو، جھگڑا ختم کر دو، ان کی مخالفت چھوڑ دو۔ اور کہتے تھے ہم تمہاری اصلاح کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا تو فساد ہوتا ہے، اصلاح تو نہیں ہوتا۔ بچوں، اللہ کی زمین پر کوڑا کرکٹ پھینکنا، جوس پی کر خالی ڈبہ گاڑی سے باہر پھینک دینا یا سڑک کے کنارے پھینک دینا، ٹافی کھا کر ریپر زمین پر پھینک دینا، یہ بھی فساد ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے سب کچھ نا۔ مجھے پوری امید ہے آپ سب ایسا بالکل نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرے تو اسے آپ منع کیجیے گا تاکہ ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ فساد کیا ہوتا ہے۔ بچوں، گھر میں اگر ہم اپنی چیزیں صحیح جگہ پر نہیں رکھیں گے بلکہ ادھر ادھر پھیلا دیں گے تو یہ بھی فساد ہوتا ہے۔ اپنی کتابیں، اپنے کھلونے، کپڑے، جوتے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھنی ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد۔ مجھے معلوم ہے آپ سب قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت ہی پیارے سے بچے ہیں، اور آپ کبھی بھی فساد نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے بچوں جانتے ہیں آیت نمبر 12 میں منافقوں کی کس برائی کا ذکر ہے۔ پہلے آیت نمبر 12 کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ جب بہت سارے مذکر ہوں، مرد ہوں، تو ہم کہتے ہیں ان کو اردو میں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم۔ پھر ہم ہے، معنی ہے وہ۔ المفسدون، جو فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن، لیکن، لا نہیں۔ بچوں یاد کر لیجئے لا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں، لا نہیں۔ یشعرون، شعور بھی اسی سے ہے نا، وہ شعور رکھتے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ جی احساس رکھنا، یعنی وہ احساس رکھتے یا وہ جانتے، اور آسان کر لیتے ہیں۔
جی بچوں، آیت نمبر 12 ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ترجمہ ہے خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں احساس ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، پچھلی دفعہ آیت نمبر 11 کی تفسیر میں ہم نے تفصیل سے جانا تھا کہ فساد کیا ہوتا ہے۔ منافقوں کا سب سے بڑا فساد یہ تھا، جی کیا تھا؟ جی منافق اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک کرتے تھے، یعنی نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور قرآن پر بھی شک کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی نبی ہونے کی اور قرآن کے برحق ہونے کی، یعنی سچی کتاب ہونے کی نشانیاں چھپاتے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ یہ سب ان کا فساد تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلی آیت میں کہ اور کیا کیا چیزیں فساد میں شامل تھیں۔ اس آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ دراصل حقیقت پہ یہ منافق ہی فساد کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، بالکل غلط تھا۔ یہ ان کا جھوٹا دعویٰ تھا۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، منافق شعور نہیں رکھتے کہ وہ اصلاح کرنے والے بالکل نہیں ہیں بلکہ فساد کرنے والے ہیں۔ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی نہیں سمجھتے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اس منافقت اور دوغلے پن کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو نیکی سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ منافقین کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جو مسلمانوں کی مخالفت میں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں وہ سب فتنہ ہے، وہ سب فساد ہے۔ بچوں، منافقین کی جن برائیوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے انہیں دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں، اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا زبان سے وہ، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ جی کفر ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 4، فساد کرتے ہیں۔ بچوں، آئیے جانتے ہیں آج کی آیت پہ منافقین کی کس برائی کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم لیے ان کے یا واسطے ان کے یا ان کو، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسے یا جیسے کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے یا وہ جانتے۔ جی بچوں، ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں، یعنی جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، در حقیقت یہ خود بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔
پیارے بچوں، اس آیت کی تفسیر سے پہلے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ منافق مکہ میں نہیں تھے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں مشرک تو نہیں تھے، ہاں اوس و خزرج کے کافر تھے اور یہودی رہتے تھے۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کو جنگوں میں کامیابی ہونے لگی، بہت سارا مال ملنے لگا، تو کچھ یہود اور کافر جھوٹ بوٹ کا ایمان لے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ کس بات کا یقین؟ کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کو رب ماننا ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے۔ دنیا کے فائدوں کے لیے اور مسلمانوں کے راس لینے کے لیے یہ یہود اور کافر جھوٹ بوٹ کا ایمان لے آئے۔ آئیے بچوں اب آج کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ۔ یہاں کہا جا رہا ہے جب منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، مہاجرین اور انصار ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے جیسا۔ پیارے بچوں، آئیے جانتے ہیں منافقین کو جب ایمان لانے کا کہا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جواب دیا، یعنی قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ یعنی ایمان لانے کا کہا گیا تو منافقین نے جواب دیا کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ بچوں آئیے جانتے ہیں منافق مسلمانوں کو بیوقوف کیوں کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور مشرکین کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا۔ یہ ہجرت انہوں نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، اللہ کی راہ میں کی، تاکہ وہ دین پر عمل کر سکیں۔ منافق کہنے لگے مسلمان تو بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، یہ تو بہت ہی بیوقوف ہیں۔ جی اور کیوں بیوقوف کہتے تھے وہ مسلمانوں کو؟ جی منافقین نے دیکھا مسلمان اب دین سیکھنے کو زیادہ وقت دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، وقت لگتا ہے نا، اور تجارت کو کم وقت دیتے ہیں۔ اس لیے منافقین نے کہنا شروع کر دیا مسلمان بیوقوف ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں منافقین کو دنیا سے بہت محبت تھی، مال و دولت ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے عقل مند تو وہی ہے جو بہت مال اکٹھا کرتا ہے، آج کل بھی شاید اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر بچوں وہ کیوں کہتے تھے مسلمانوں کو بیوقوف؟ کیونکہ مسلمان جنگوں میں جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شہید جو ہوتا ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ہمارے پاس ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ لہٰذا منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیوقوف ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، اپنی جانیں یوں ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو لمبی عمر سے پیار تھا نا۔
کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے مال اکٹھا کر لیا تھا، اب اسے استعمال کرنے کے لیے لمبی زندگی بھی چاہیے نا۔ آئیے بچوں اب جانتے ہیں منافقین نے جب مسلمانوں کو بیوقوف کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا جواب دیا؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، حقیقت میں یہ منافق خود ہی بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ مسلمان نہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو، یعنی تم منافق جو ہو تم بیوقوف ہو، کیونکہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے، تمہارے اندر اخلاص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں تمہیں، حرام طریقے سے مال اکٹھا کر رہے ہو، سود لیتے ہو، اسلحہ بیچتے ہو، کس کو؟ اوس و خزرج کو، ان کی جنگیں کرواتے ہو تاکہ تمہارا اسلحہ بکے، آج کل بھی یہی کر رہے ہیں یہود، اور اس طرح تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، ان کے آپس میں قتل و غارت کراتے ہو اپنا مال بیچنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جاننے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کی ان بری خصلتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔